والد کربلا ہو گئے۔ میرے عزیزوں 2 محرم کو جیسے ہی حسین والد کربلا ہوئے، ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کا گھوڑا سرزمین کربلا پر پہنچا تو حسین کا گھوڑے کے قدم وہیں پر رکے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایڑ لگائی، اے ذوالجناح آگے بڑھ، لیکن ذرا گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ لوگوں سے امام نے پوچھا، یہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کچھ اور کچھ نام بتایا، کسی نے کہا کہ فلاں چیز کہتے ہیں، فلاں نام ہے اس کا۔ میرے عزیزوں اس کے بعد امیر مولا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں کرب الگ ہے، ہم ایک ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، کرب و بلا 2 الگ الگ ہیں۔ کرب کا معنی ہے پریشانی اور بلا کے معنی ہے مصیبت، اور پریشانی سے بڑھ کے مصیبت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سب کے خیمے لگا دیے جائیں۔ ایک مرتبہ وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے، ذرا ان کو بلایا جائے، ہم ان سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم کہا یہ بنی اسد کے لوگوں کی زمین ہے، کہا یہ بنی اسد کے لوگوں کی زمین ہے۔ اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ زمین ہم تمہاری خریدنے چاہتے ہیں، میں زہرا کا لال حسین ابن علی ہوں، میں تمہاری جتنی تمہاری قیمت ہو اس کی قیمت بتا دو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ تقریباً 20,000 درہم امام نے انہوں نے کہا کہ مولا یہ 20,000 درہم کی زمین ہے، امام نے ان کو دگنی قیمت دی، کہا کہ یہ زمین اب ہماری ہوئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ زمین ہم نے تم سے خرید لی، اب یہ زمین ہماری ہو گئی، لیکن امام نے کہا کہ یہ زمین ہم خریدنے کے باوجود تم کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تم کو اس تحفے میں ہبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، اس زمین یہ تمہاری زمین ہو جائے گی۔ کہا پہلی شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جب میرا زائر کربلا کی سرزمین پر آئے گا اور وہ میرے روزے کی زیارت کرنے آئے گا تو اس کے روزے کی سب سے پہلے تو یہ امام نے کہا کہ جب کوئی زائر آئے گا اور میرے قبر کو پوچھے گا کہ میرے جد کی قبر کہاں ہے، میرے آقا کی قبر کہاں ہے، تو تم حسین ابن علی کی قبر پر ان کو لے جانا۔ کہا مولا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی زائر آئے اور یہاں پر رکنا چاہے تو اس کو 3 دن مہمان بنا کے رکھنا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ تمہارے لیے اے مردوں جب میں قتل کر دیا جاؤں، میرا کنبہ قتل کر دیا جائے، میرے شہزادے میرے بیٹے قتل کر دیے جائیں تو تمہیں مردوں تم آنا اور ہماری جسم کے اوپر مٹی ڈال دینا اور ہمیں دفن کر دینا۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ جب تینوں شرطیں بیان کر چکے ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ مردوں سے کہا جاؤ ذرا اپنی عورتوں کو بھیجو۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس بنی اسد کی عورتیں آئیں، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، اے سید الشہداء، ہمارا سلام آپ کے اوپر ہو۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا اے بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے شوہر، اگر تمہارے مرد ابن زیاد کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے ڈر جائیں تو تم آنا اور ہماری قبروں میں ہمارے جسموں کے اوپر مٹی ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد کہا تم چلی جاؤ ذرا اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ تمہیں حسین ابن علی بلا رہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا اے بنی اسد کے بچوں ذرا جانتے ہو یہ بیٹا کون ہے؟ کہا یہ علی اصغر ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ کہا 6 مہینے کا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ تمہیں بچوں اگر تمہارے مرد نہ آ پائیں تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے جسموں کے اوپر مٹی ڈال دینا۔ عزیزان محترم اس کے بعد یہ وصیت کر چکے امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگا دیے۔ 2 محرم کو حر ابن رہائی آئے اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑوں کے اوپر لگام کے اوپر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ آپ یہاں پر قیام نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے ہٹا لیجئے۔ اہل بیت کے گھرانے کے جو خیمے لگے ہوئے تھے نہر فرات کے کنارے لگے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی
حور نے کہا کہ آپ اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ایک مرتبہ حور نے کہا مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو یہی الفاظ آپ کی ماں کے لیے استعمال کرتے۔ میرے عزیزوں جب 9 محرم آئی اور حسین ابن علی کے پاس یزید کی طرف سے حور ابن رہائی ڈامر ڈول ہے، پریشان ہے کہ ایک طرف مجھے جنت نظر آ رہی ہے، ایک طرف دوزخ نظر آ رہی ہے، اگر میں ادھر جاؤں تو جنت ملے گی، اگر میں ادھر جاؤں تو دوزخ ملے گی۔ ایک مرتبہ بیٹے سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے حسین کے بچوں کے اوپر پانی بند کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جہنم کو نہ چھوں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو مجھے بھی لے چلیں۔ عزیزان محترم اور ابن رہائی آگے آگے، اس کے پیچھے ان کے بھائی، اس کے پیچھے ان کا بیٹا اور سب سے آخر میں غلام۔ ایک مرتبہ اور ابن رہائی نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے فرزند میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھ دو، میں حسین سے نظریں نہیں ملا سکتا اس لیے کہ قیام حسینی سے جو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ الغرض تاریخ کہتی ہے کہ حور چلے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے ابوالفضل العباس تمہارے بھیا آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ اے بیٹا علی اکبر تمہارے چچا آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ میرے عزیزوں حور ابن رہائی آئے، حسین کے قدموں پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے مولا بہت شرمندہ ہوں، آپ کے بچوں کی پیاس کی وجہ ہوں، آپ کے بچوں کے پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، بچوں کے تڑپنے کی آواز کو نہیں سن سکتا، اے مولا مجھے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے حور ابن رہائی کو گلے لگایا، اے حور میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا۔ ایک مرتبہ حور ابن رہائی کہتے ہیں اے آقا میں شہزادیوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے شہزادیوں کے بارے میں نہ جانے کیا کہا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا شہزادیاں اے زینب ام کلثوم تم سے حور ابن رہائی ملنا چاہتے ہیں۔ حور خیمے کی طرف گئے، اے شہزادیوں مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے خیموں کو ہٹوایا، میں نے تمہارے خیموں کو ہٹوایا، میں نے تمہارے اوپر پانی بند کروا دیا۔ ایک مرتبہ زینب کی آواز بلند ہوئی، اے حور بھائی تمہارے اوپر زینب کا سلام ہو، میں نے بھی معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا۔ انا للہ و انا